ویڈیو دیکھنے والے قابل احترام ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پی ڈی ایم حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی معیشت کو لے کر مشکلات تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ ایک طرف جنیوا کانفرنس میں مختلف ممالک سے رو دھو کر پیسوں کے جو وعدے کروائے اس کا عملی منظر تو سامنے نہیں آ رہا، اور ملک کی زر مبادلہ کے ذخائر اب کم ہو کر صرف $3.5 ارب رہ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عرب امارات نے بھی نیو یارک میں پاکستانی ملکیتی پراپرٹی خریدنے کی جو پیشکش کی تھی وہ بھی واپس لے لی ہے، جس سے فوری $1 ملین آنے کی جو توقع تھی وہ بھی خاک میں مل گئی۔ اور اب ایک اور ڈنڈا پڑا ہے پی ڈی ایم کے سر پر، اور وہ مار دیا ہے ہمارے دوست ملک سعودی عرب نے، جس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد سعودی عرب بغیر کسی شرط رکھے پاکستان کو امداد نہیں دے گا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب بغیر کسی شرط پر کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اب سعودی عرب کو اس بات کا اچھے سے ادراک ہو گیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم حکومت عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لائی گئی ہے، اور اس حکومت کو اپنے ملک کا مفاد عزیز نہیں بلکہ یہاں ہر پارٹی کو اپنا مفاد عزیز ہے، اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ نہیں، اور اگر عوام ساتھ ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ظاہری سی بات ہے ناظرین، سعودی عرب ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ کبھی بھی اپنی انویسٹمنٹ کسی دوسرے ملک میں تب تک نہیں لاتا جب تک اس کو اس ملک کی حکومت پر اعتماد نہ ہو، اور پی ڈی ایم حکومت پر اس وقت کوئی ملک حتیٰ کہ دوست ممالک بھی اعتماد نہیں کر رہے۔ رجیم چینج منصوبے کے تحت لائی گئی اس پی ڈی ایم حکومت کو خارجی سطح پر بھی بہت شدید مسائل کا سامنا ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت کی شاہ خرچیاں اور ترجیحات تو ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ کس حد تک ذہنی طور پر مفاد پرست ہو چکے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کی معیشت قبر میں جانے کے دہانے پر کھڑی ہے، اور آپ خارجی فورم پر بھیک مانگ کر پیسے اکٹھا کرنے کے وعدے لے رہے ہیں، اور عالمی برادری میں آپ کو امداد دینے پر مثبت جواب بھی نہیں دیا جا رہا، اور ابھی وہ پیسہ آپ کی معیشت میں شامل نہیں ہوا، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم صاحب پاکستان پہنچتے ہی ملک کی خزانے سے کروڑ روپے کے اشتہار میڈیا کو خوش کرنے کے لیے جاری کرتے ہیں، اور اپنی بھیک کی کامیابی کی داستان عوام کو دکھانے کے لیے ملک کے تمام اخبارات کے فرنٹ ہاف پیجز پر خوب اس کا چرچا کروایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہیں ان کی ترجیحات۔ پاکستان میں آٹے کی شدید قلت ہو چکی ہے، لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کو آ چکے ہیں کہ ایک آٹے کا سستا تھیلا مل جائے، اور ایسی بدترین معاشی صورتحال پاکستان میں آج تک نہیں ہوئی جتنی آج ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی شاہ خرچی اور مفاد پرستی کی صفت ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت میں پاکستان کے فیصلے لندن کے ایون فیلڈ فلیٹس میں ہو رہے ہیں، اور بڑے میاں صاحب جب چاہتے ہیں بادشاہ کی طرح اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں وزیر حاضر ہو، اور ہمارے ملک کے وزراء ملکی پیسے پر لندن کا ٹکٹ کٹاتے ہیں اور حاضری دینے پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری جانب سندھ میں ہوئے بلدیاتی الیکشنز پیپلز پارٹی نے واضح اکثریت سے جیت لی ہیں، اور ایسی واضح اکثریت جس نے ضیاء الحق کے آمریتی ریفرنڈم، پرویز مشرف کے آمریتی ریفرنڈم کے نتائج کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری پارٹی کے نتائج تھے، کسی ڈکٹیٹر کے نہیں، لیکن پھر بھی آمریت کی یاد تازہ کروا دی گئی۔ پاکستانی تاریخ کی ایسی سفاک دھاندلی جس کی مثال شاید ہی پاکستانی تاریخ میں ملتی ہو، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ میڈیا کے اس جدید دور میں بھی پیپلز پارٹی ایسی دھاندلی کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ہمارا پالتو میڈیا جو پی ڈی ایم کی جی حضوری میں لگا ہے، روایتی شور مچا کر چپ ہو گیا، اور ملک کی کسی عدالت نے بھی اس کا نوٹس تک نہ لیا۔ دیکھیں، ملکی حالات جو اس وقت پاکستان کے ہیں اس سے برے کبھی نہیں ہوئے، اور ایک سال پہلے جو ملک بہتری کی ڈگر پر چل پڑا تھا، عالمی مالیاتی اسٹیٹسٹکس کو رپورٹ کرنے والی ایجنسیز پاکستان کی اکانومی کو اپریشیٹ کر رہی تھیں، اور عمران خان کی بنائی گئی پالیسیز اپنے آؤٹ پٹ دکھانا شروع ہوئی تھیں، ملک میں صحت کارڈ سے لوگوں کا علاج ہو رہا تھا، بلین ٹری منصوبہ دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا تھا، ڈیمز کی تعمیر میں تیزی آ گئی تھی، اور آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس انکریز کر رہی تھیں، لیکن یہ سب کچھ ملک کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ باجوہ ڈاکٹرائن اور پی ڈی ایم کی کرپٹ جماعتوں نے اپنے ذاتی مفاد اور بغض عمران خان کے چکر میں ملک کے مفاد کو مسخ کر کے رکھ دیا،
اور اب صورتحال یہ ہے کہ یہ PDM جماعتیں ملک کو اس نہج پر لے آئی ہیں کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ڈیفالٹ کے شدید خطرے سے دوچار ہے۔ ناظرین، معاشی انسٹیبلٹی پاکستان کے سیاسی بحران سے جڑی ہے۔ پاکستان میں جب تک سیاسی بحران رہے گا، پاکستان کی معیشت میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اگر آج بھی ملک میں سیاسی بحران کو ختم کر کے PDM الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتی ہے تو حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور انویسٹرز کا ڈر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ پہلے پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے تھے وہ گولڈ خرید رہے ہیں۔ ان کا اعتماد بھی ملکی اکانومی پر بڑھے گا، جس سے حالات دوبارہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت PDM اپنا سیاسی نقصان نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر کچھ مہینوں میں الیکشن ہو جاتا ہے تو ان کی تیاری بالکل بھی نہیں ہے، اور اگر وہ ایسی صورتحال میں الیکشن میں جاتے ہیں تو عوام ان کو جوتے مارے گی۔ تو دوستو، بڑے میاں صاحب لندن میں موجود ہیں جو کپتان کے باؤنسرز کے ڈرتے پاکستان نہیں آ رہے، اور دوسری جانب شہباز شریف جب سے تخت لاہور سے تخت اسلام آباد میں شفٹ ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نون کی پکڑ پنجاب پر کمزور ہو چکی ہے، اور مریم نواز اور حمزہ شہباز میں اتنی قابلیت اور سیاسی بصیرت نہیں کہ وہ ملک کے سب سے بڑے سیاسی صوبے کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں کر سکیں۔ شہباز شریف کے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہونے سے نواز شریف کی ٹیم، جس میں فواد حسن فواد، شاہد خاقان عباسی وغیرہ شامل ہیں، کو شہباز شریف اور ان کے حواریوں سے بڑے شدید اختلاف ہو چکے ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ پارٹی لیڈرشپ زیادہ تر باہر ہے اور نواز شریف لندن میں ہیں، اور حمزہ شہباز کا بھی کچھ اتا پتا نہیں کہاں ہے۔ تو اس کے چلتے مسلم لیگ نون کے اندر ہی پھوٹ پڑ چکی ہے، جو کہ الٹیمیٹلی ہونا ہی تھا، کیونکہ جب سینئر لیڈرشپ اپنی پارٹی کا خیال رکھنے کے لیے موجود نہیں ہوگی تو پارٹی کے لوگ تحفظات کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی اب نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ملک کو اب الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا ہی جانا ہے، کیونکہ الیکشن میں جلد از جلد جائے بغیر ملک میں معاشی استحکام کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا پڑے گا، اور ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کا واحد حل جلد سے جلد الیکشنز ہیں۔